ہم نے تو اس ریاست سے مطالبہ کیا ہے. ہم مطالبہ کیا کرتے ہیں؟ ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں ہمیں پانی دو, ہمیں تعلیمی سہولیات دو, ہمیں ہیلتھ فیسلٹیز دو, ہمیں انسانی بنیادی ضروریات دو. تم یہ بات کرنے پر بھی غدار کہتے ہو, تم یہ بات کرنے پر بھی انتشاری کہتے ہو. شرم آپ لوگوں کو آنی چاہیے. ہم باغی اب تک نہیں ہوئے, جب باغی بنیں گے نا تو پھر آپ افسوس کرو گے, آپ ہمیں سنبھال نہیں سکو گے. یہ پہاڑ جتنے بلند ہے گلگت بلتستان کے, ان نوجوانوں کے حوصلے بھی اس سے زیادہ بلند ہے. ہمارے اسیروں کو رہا کرے اور عوامی ایکشن کمیٹی کے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کے اوپر جو کیسز بنی ہیں ان کو ختم کرے اور ہمیں عوامی تحریکوں کو چلنے دے. ہم اپنے حق کے لیے اٹھ رہے ہیں. ہمارا جھنڈا الٹا کے آپ نے کشمیر کو دیا اور ہماری جو جدوجہد تھی اس کو آپ نے رون ڈالا اور ان کو انصاف اسمبلی دی اور ان کو وزیر اعظم, صدر, سارے مراد دیے, منی اسٹیٹ کا درجہ دیا. 68 سالوں سے کشمیر سبجیکٹ کی وجہ سے ہمیں الٹا لٹکا کے رکھ دیا اور آج ہم انصاف اسمبلی آپ سے مانگ رہے ہیں. تو یہ غداری ہے تو ہم غدار ہیں. اگر یہ غداری ہے تو ہم غدار ہیں. اس طرح کی غداری ہم روز کریں گے, صبح کریں گے, شام کریں گے, دن کریں گے, رات کو کریں گے. اور میں اپنے ان تمام تر کے آج گلگت بلتستان کے نوجوان کسی ایک جماعت پر نہیں بلکہ تمام جماعتوں کے لوگ ایک فورم پہ اکٹھے ہو چکے ہیں. یہ نوجوانوں اور ان لیڈروں کی جو ہے نا جدوجہد مسلسل کی بدولت ہوا ہے. ہم ریاست سے مزید 3 دن دیتے ہیں, ہمارے ان اسیروں کو رہا کریں. اگر نہ کرو گے تو چوک چوراہوں پر ہم ایسے نکلیں گے آپ کی جیلیں بھر جائیں گی, لیکن ہمارے حوصلے کم نہیں ہوں گے. آپ کے پھندے ختم ہو جائیں گے, ہمارے سر ختم نہیں ہوں گے. آج کامریڈ بابر کو یہ لوگ گرفتار اس لیے کر رہے ہیں جو اس کی سوچ تھی اس سوچ کو یہاں پنپنے نہ دے, اس سوچ کو یہاں ان نوجوانوں کے بیچ میں جو ہے نا پھلنے پھولنے نہ دے. اسی کی طرح اسی کے راستے میں نکلتے ہوئے حق پرست بنتے ہوئے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھائے, اس لیے اس کو اندر کیا گیا ہے. اور یہ خاموش پیغام پوری گلگت بلتستان کے یہ نوجوانوں کو ہے. گلگت بلتستان کا نوجوان, ہر بچہ, ہر جوان, ہر بوڑھا, ہر مرد, ہر عورت آج میر بابر, کامریڈ بابر کی سوچ کی طرح بن چکا ہے. کیونکہ کامریڈ بابر ان کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. وہ کراکرم کے اندر فیسز کے معاملے میں جو انصاف کی بات کرتے تھے, جب عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما گرفتار ہوئے ان کے لیے انصاف کی بات کرتے تھے. جہاں روڈوں اور گلیوں میں کوئی معاملہ پیش آتا وہ انصاف کی بات کرتے تھے. اس کی سوچ کو دبانے کے لیے انہی لوگوں نے انہیں مراد کی آفر دی اور اسی کو لے جا کر مذاکرات کے ذریعے کھٹے لائن لگانے کی کوشش کی. جب وہ ان کے ہاتھوں سے یہ ڈیل نہ ہوا, یہ سہولت کار نہ بنا, یہ دلال نہ بنا, یہ بے ضمیر نہ بنا, یہ دبا نہیں, یہ ڈرا نہیں, یہ جھکا نہیں, تو آج اس کو اندر کر رہے ہیں. آج اس کو اندر کر کے اسے بھی ذہنی ٹارچر کر رہے ہیں, باہر کے نوجوانوں کو بھی ذہنی ٹارچر کر رہے ہیں. ہم آپ کی اس روایت کو مسترد کرتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ لوگوں نے 68 سالوں سے ہمیں بنیادی حقوق سے محروم رکھا, آج ظلم اور جبر کر رہے ہو. کب تک ظلم جبر کرتے رہو گے؟ کب تک ہماری گریبانوں پہ ہاتھ ڈالتے رہو گے؟ کب تک ہمیں جیلوں میں ڈالتے رہو گے؟ آپ ابھی اپنے پھانسی کے پھندوں کو نکال دو, ہمارے گلوں میں ڈال دو, ہمیں لٹکا دو. ہم اپنی جان کی بازی بھی لگائیں گے لیکن وطن عزیز کے ساتھ اب غداری نہیں کریں گے. اب بنیں گے, اب نہ جھکیں گے, نہ دبیں گے, نہ ڈریں گے. 68 سالوں کا جو بقایا حساب ہے وہ بھی لیں گے. 168 سالہ آگے کا پلان بنائیں گے. میں اپنی قوم سے, اپنے نوجوانوں سے, گلگت بلتستان کے تمام انٹلیکچوئل سے, تمام قومی لیڈر سے, تمام قومی رہنماؤں سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا, خدا را ان نوجوانوں کو پھر قواریت سے نکال دو, ان کو لسانیت سے نکال دو, ان کو اقرب پروری سے نکال دو, ان کو شخصیت پرستی سے نکال دو. ایک جھنڈے تلے, ایک نظریے تلے, ایک فورم تلے, ایک چھت تلے اکٹھے ہو جاؤ. ہم متنازع ہیں تو ہیں. ہم جب کہتے ہیں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے, جب تم ہمیں متنازع رکھ رہے ہو تو تم یہ سرکار کہتے ہو. اب تو تمہارے ظلم ہم نے اتنے سہے ہیں, تم نے ڈنڈے اتنے برسائے ہیں, اب تو ہمارے سر پک چکے ہیں, یہ سن ہو چکے ہیں. اب تمہارے ڈنڈے ٹوٹ رہے ہیں, ہمارے سر نہیں ٹوٹ رہے. اب تمہاری گرفتاریوں سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تمہاری جیلیں بنیں گی لیکن ہمارے جذبے نہیں ٹھنڈے ہوں گے. ہم اس حکومت, یہاں کوئی حکومت نہیں ہے, یہ ایک نظام ہے. اس کے اوپر اسلام آباد سے آرڈر کے ذریعے چلایا جاتا ہے. یہاں مورے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے, کوئی پاور نہیں ہے, یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. یہ صرف اور صرف اسلام آباد کے ایوانوں کے اندر رہنے والے اپنے ان لیڈروں کے لیے سہولت کاری کرتے ہیں. ہم نے یہ
ہم نے یہ دیامر ڈیم میں بھی دیکھا, ہم نے یہ اندر سپورٹ کے معاملے میں بھی دیکھا. یہ تمام تر کے وفاقی جماعتوں کے جتنے بھی سہولتکار یہاں کے مقامی ہیں, یہ ہمارے وفادار نہیں ہیں, یہ ہمارے ترجمان نہیں ہے, یہ اسلام آباد کے ایوانوں کے ترجمان ہیں اور وفادار ہیں. اب ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. ایک ہونے کے لیے ہم سب نے ایک دوسروں کے دلوں کے اندر جگہ پیدا کرنا ہے, اور ہم نکل رہے ہیں. ہم ریاست پاکستان کی مٹی کے ساتھ کوئی نفرت نہیں رکھتے ہیں. ہم ریاست پاکستان کے اوپر جو قابض حاکم ہیں ان کی غلط پالیسیوں کے خلاف پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے.